سکھر میں موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سکھر بیراج جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے یہ سائیڈ پہ سکھر بیراج ہے اور اس کے یہ دروازے جو بڑے بڑے وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے جو نہریں ہیں وہ نکل رہی ہیں اور مختلف علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے اور مختلف علاقوں کو سیراب کر کے وہ آگے جو ان کا جو منزل ہے اس طرف جا رہی ہیں۔ اور ہم آپ کو سکھر میں بھی آ کے اسلام آباد کا احوال بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور سکھر میں اگر کیونکہ سکھر کی بات ہو رہی ہے تو گرمی ہے اور درجہ حرارت 35 ہے، تو یہاں کا جیسے ملتان کا درجہ حرارت اس کے آس پاس رہتا ہے یا اس سے کم ہے یا تھوڑا بہت زیادہ ہے یا کم ہے، اسی کے آس پاس رہتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے اسلام آباد کی۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ارکان اسمبلی کو اور سینیٹرز کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ کل قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور جہاں کہیں بھی آئیں، اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں لیکن کل اجلاس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اگر اجلاس میں کسی ممبر کو کسی وجہ سے اگر شارٹ ہوگا، حاضری اس کی غیر حاضری ہوگی، تو پھر اس سے پوچھ گچھ پارٹی ضرور کرے گی، شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں گے، ان سے جواب طلبی ہوگی۔ اہم قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی نے 7 رکاتی ایجنڈا جاری کر دیا ہے لیکن اس میں کوئی خاص چیز نہیں ڈالی۔ اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس ہے وہ وفاقی وزیر قانون جو ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کریں گے اور یہ پھر متعلقہ قائمہ کمیٹی میں چلا جائے گا۔ 2 توجہ دلاؤ نوٹس ہیں اور صدارتی خطاب پر بحث ہوگی، کویسچن آور ہوگا۔ لیکن اس سب سے جو بڑی بات ہے وہ نقطہ اعتراض بھی ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے جو ضمنی ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ اسپیکر کی ثوابدید ہوتی ہے اور حکومت اس کو ایویں چپکے سے یوں لے آتی ہے اور ضمنی ایجنڈے میں اہم چیزیں، اہم قانون سازی جو ہے وہ کر لی جاتی ہے اور کان کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ حکومت نے اس حوالے سے تیاری مکمل کر لیا ہے۔ قانون سازی کے لیے آپ کو سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سینٹ میں بھی جو اہم قانون سازی ضمنی ایجنڈے کے طور پر شامل کی جائے گی اور سینٹ کا اجلاس بعد میں ہے، پہلے قومی اسمبلی کا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں جو بل پیش ہوں گے، پاس ہوں گے، پھر وہ سینٹ میں اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور جو وفاقی وزیر قانون ہیں وہ سینٹ میں اس کو لیں گے۔ تو جو ضمنی ایجنڈا ہے ایویں چپکے سے جو چیزیں ہیں اچانک یا سرپرائزنگ اس کو کہہ لیں ضمنی ایجنڈے کو، تو وہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے اجلاس کے دوران، چاہے وہ ایجنڈے میں شامل ہو یا نہ ہو۔ اور حکومت ہمیشہ یہی کرتی ہے، جو چیز اس کو مخفی رکھتی ہے اس کو ضمنی ایجنڈے میں شامل کر لیتی ہے۔ اور میری ابھی بات ہو رہی تھی 1-2 قومی اسمبلی کے ممبران اور سینیٹر سے، میں نے ان سے پوچھا کہ کل کون سے، انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پارٹی نے کہا ہے کہ آپ کل ہر صورت اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور آپ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ واضح طور پر اس کو شو کریں اور جو ضمنی ایجنڈا یا جو اہم قانون سازی ہے اس میں آپ کی ووٹنگ درکار ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کیا بل ہوگا، کیا قانون سازی ہوگی، انہوں نے صرف یس کرنا ہے۔ یس تو سب کی یس، پارٹی کے ہیڈ کی یس تو سب، ہاتھی کے پاؤں سب کے گردن پہ ہوگا اور سب نے اس کو ہاں میں ہاں ملانی ہے، پاس کرانا ہے۔ ممبران بھی تنگ ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی پاس کرانا ہے پاس کرائیں، ہماری جان چھوڑے، ہمیں گھروں کو جانے دیں، اپنے حلقوں میں جانے دیں، کوئی کام کریں، کوئی ڈیولپمنٹ کریں، کوئی لوگوں سے بات چیت کریں۔ اب تو وہ ممبران کہتے ہیں کہ جب ان کی فیملی کسی دور دراز گاؤں میں ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں قانون سازی ہے، پہلے آئینی ترمیم ہے، وہ تو کہتے ہیں آپ تو بیک بات بھی ان پہ اعتبار نہیں کرتے، تو آپ کیا بتائیں۔ لیکن حکومت کو چاہیے یا پارٹی کو چاہیے جو بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ارکان اسمبلی سینیٹرز کہتے ہیں ایک ہی دفعہ کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں اور سکھر سے ہمارا سلام قبول کریں، سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔